بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے اعتکاف کے تعلق سے کئی مسائل ہمارے اس چینل میں پوچھے گئے، تو مناسب ہے کہ ہم خواتین کے اعتکاف کے تعلق سے کچھ مختصر باتیں کہہ دیں۔ ایک سوال یہ بھی آیا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کیا مرد حضرات بھی گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ حالانکہ پہلے سوال یہ آیا کرتا تھا اکثر کہ کیا خواتین مسجدوں میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے اگر مسجد میں ایسی مسجدیں جس میں مصلی الرجال مصلی النساء الگ الگ ہوتا ہے، جیسے کہ عربوں کے مساجد میں ہے کہ خواتین کے مسجد کا حصہ الگ ہے، تو اگر ایسی کوئی مسجد ہے اور وہاں اہتمام ہوتا ہے خواتین کے اعتکاف کا پردے کے ساتھ، تو اس میں ناجائز تو نہیں کہا جاتا اس کو، لیکن عورت کا اعتکاف گھر کے اندر ہی مسنون ہے، اور مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اس لیے مرد کے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے باجماعت جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، ایسی مسجد کا ہونا شرط ہے، اور اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں اور خواتین کے لیے گھر میں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب گھر میں جو خواتین اعتکاف کریں گی وہ کیسے کریں گی، اور مرد جو ہے مسجد میں اعتکاف کریں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ ہم پہلے یہاں چھوٹی سی ایک تفصیل یہ رکھ دیں کہ اعتکاف 3 قسم کا ہے، ایک نفلی اعتکاف، ایک سنت اعتکاف، ایک واجب اعتکاف۔ نفل اعتکاف کے لیے تو کوئی شرط ہی نہیں ہے، جب چاہیں آپ مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، نہ روزہ شرط ہے، نہ وقت شرط ہے، اور نہ ہی رمضان شرط ہے۔ جبکہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، اور سنت اعتکاف کہلاتا ہے رمضان کے اخیر عشرے کا، یعنی 20واں روزہ جب مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، خواتین جو اعتکاف گھر میں کر رہی ہیں تو گھر کے اعتکاف والے حصے میں پہنچ جائیں، اور پھر چاند ہونے تک 10 دن کا مکمل اعتکاف کریں، وہیں رہیں، اس سے حصے میں بغیر عذر کے نہیں نکلیں، بغیر ضرورت و حاجت کے۔ تو یہ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ شہر ہے تو شہر کے ہر محلے میں، اور بستی ہے تو بستی کے میں سے کوئی بھی ایک آدمی کسی مسجد میں اعتکاف کر لے تو سب کے ذمے سے یہ کفایہ طور پر ادا ہو جاتا ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو خواتین کی بات ہے چونکہ یہاں پر، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی اعتکاف کا ثواب حاصل کریں، تو نفلی اعتکاف بھی وہ کر سکتی ہیں عام دنوں میں۔ رمضان کے علاوہ انہوں نے نیت کر لی کہ ہم 2 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جا رہے ہیں، اس میں 2 دن قید نہ لگائیں، کیونکہ قید لگا دینے کے بعد وہ پھر لازم ہو جائے گا۔ آپ مطلق کر رہے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے اعتکاف کی نیت سے اپنے اعتکاف والے حصے میں بیٹھ جائیں۔ اب عورتوں کے لیے اعتکاف والا حصہ کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے اعتکاف والا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کمرہ ان کا نماز کے لیے متعین ہے تو اسی کمرے میں، اور اگر کوئی حصہ نماز کے لیے کوئی متعین نہیں ہے تو جہاں وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، یا اگر کوئی نماز کی جگہ بھی متعین نہیں ہے تو عارضی طور پر نماز کی کوئی جگہ متعین کر کے اس حصے کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں۔ اب وہ کمرہ ہو یا وہ اعتکاف کا حصہ جو مقرر کر لیا ہے، اس میں داخل ہو جانے کے بعد سنت موقدہ علی کفایہ والا جو اعتکاف ہے، سنت والا اعتکاف، وہ اخیر عشرے کا 10 دن کا، وہ اس میں جب داخل ہو گئیں تو اب ہمیں بغیر شرعی اجازت کے اس سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا اس میں بیٹھنا ہے، وہیں تلاوت کرنا ہے، وہیں سونا ہے، وہیں کھانا ہے، اور وہیں قیام کرنا ہے، وہیں 24 گھنٹے رہنا ہے۔ اب اس اعتکاف کی جگہ میں جو خواتین ہیں وہ تمام جائز کام کر سکتی ہیں بنی اعتکاف میں رہتے ہوئے، ثواب کے نیکی کے کام کے ساتھ ساتھ اگر گھر میں کوئی اور نہیں ہے، کسی کا ہاتھ بٹانا ہے تو اسی اعتکاف کی جگہ میں وہ ہاتھ بھی بٹا سکتی ہیں۔ مثلا انہوں نے سبزی کاٹ دی، مثلا اعتکاف کی جگہ میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کسی کو کچھ ہدایت دے دی، کوئی پڑھنے والی بچی آ گئی اس کو پڑھا بھی دیا، کوئی فون پر بات بھی کر لی، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور یہ کرنا کہ اعتکاف کا مقصد فوت نہ ہونے پر، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ دنیا و ما فیہا سے، مخلوق سے، اہل و عیال سے، سب سے ہٹ کٹ کر اللہ سے جڑ جانا۔ جب ہم نے اللہ سے جڑنے کی ٹھانی ہے تو مخلوق سے بس تعلق برائے نام رہ جائے، لہذا۔ اور خواتین کے اعتکاف کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اعتکاف میں نہ بیٹھے، اور جو ہے بیٹی وغیرہ ہے، بہن ہے، تو اگر وہ گھر کے کام کاج اس سے متعلق ہے تو بڑوں سے
वली से, बाप से, बड़े भाई से इजाज़त लेकर ही बैठे, ताकि ऐसा ना हो कि एतिकाफ़ तोड़ने की नौबत आ जाए। और जो ख़वातीन जिनको अय्याम का मसला है और खुदा न खास्ता उन्हें ये अंदेशा है कि एतिकाफ़ के दिनों में उनके पीरियड शुरू हो सकते हैं, तो ऐसी औरतें भी एतिकाफ़ में न बैठें, क्योंकि उनका एतिकाफ़ टूट जाएगा दरमियान में। और इसके लिए मसला पूछा गया था कि पहले से कोई दवा खा कर के खून पहले जारी हो जाए, और एतिकाफ़ का आखिर अशरा जो दिन है, ज़माना है, उसमें हम पाक साफ रहें, तो इस तरह की कोई तदबीर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दवा नुकसान करती है तो फिर जो है ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि ये सुन्नत है, और सुन्नत के लिए अपने को इस तरह जोखों में डालना मुनासिब नहीं है। ख़वातीन के एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से ये भी है कि अगर ख़वातीन का एतिकाफ़ किसी वजह से टूट गया, ख़वातीन किन किन ज़रूरतों से निकल सकती है, वो जो है बिला ज़रूरत तो नहीं निकल सकती, खाने पीने के लिए निकल सकती है। मसलन कोई खाना देने वाला नहीं है, किचन में जाके खाना ले आई, कोई पकाने वाला भी नहीं है तो पकाने तक की भी इजाज़त है, गई अपना पका करके ले आई। और इसी तरीके से, लेकिन और सफाई सुथराई, घर के कामकाज अपनी जगह से छोड़कर उसके लिए नहीं, ये अपनी ज़रूरत है जिसके लिए उसके जो है किचन तक जा सकती थी। कोई दूध गर्म करने वाला नहीं था, खुद दूध गर्म किया और एतिकाफ़ की जगह में आकर के बैठ के पी लिया, तो ये तक कर सकती हैं। तो ख़वातीन के एतिकाफ़ में ये सहूलत है कि घर में ही रहना है उनको, और अपने साइड जो है गाइड भी करते रहें घर के ख़वातीन को, और एतिकाफ़ भी रहें। उनका एतिकाफ़ टूटेगा बिला ज़रूरत, मसलन पेशाब पखाना ये ज़रूरत है, खाना पीना ये ज़रूरत है, इसके अलावा बग़ैर किसी ज़रूरत से अगर वो निकली तो इस निकलने से उनका एतिकाफ़ टूट जाएगा। एतिकाफ़ के हिस्से से वो निकलेंगी तो उनका एतिकाफ़ टूट जाएगा, और एतिकाफ़ टूटने की वजह से अगर ये सुन्नत वाला एतिकाफ़ था तो उसकी क़ज़ा भी होगी। क़ज़ा का तरीक़ा ये है कि जब एतिकाफ़ टूट गया तो आगे एतिकाफ़ अब उनका जारी जो रहेगा वो सुन्नत नहीं बनेगा। इस बिना पर जिस दिन का एतिकाफ़ टूटा है उस दिन का उन्हें क़ज़ा करना है। कैसे क़ज़ा करनी है कि मग़रिब के टाइम से, अगले दिन मग़रिब के टाइम से एतिकाफ़ में बैठ जाएं, और रोज़े के साथ ही, चूँकि एतिकाफ़ की क़ज़ा होती है, रोज़ा भी रखें और मग़रिब तक वहाँ रहें। तो ये जो एतिकाफ़ टूटा था उसकी क़ज़ा हो गई। आगे अगर एतिकाफ़ को और जारी रखना चाहें तो नफली तौर पर जारी रख सकती हैं, सुन्नत वाला एतिकाफ़ तो उनका चला गया। तो हमने बताया था कि एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं, एतिकाफ़ नफली, एतिकाफ़ सुन्नत जो रमज़ान के ताल्लुक़ से, और एक एतिकाफ़ वाजिब होता है। वाजिब होता है जब मन्नत मान लें, मसलन किसी खातून ने ये मन्नत मान लिया, किसी मर्द ने, अगर मेरा ये काम बन गया, मुकदमे में हम जीत गए, हमारा ये दुकान का ये मसला हल हो गया, तो हम 3 दिन का एतिकाफ़ करेंगे। तो वाजिब एतिकाफ़ में भी रोज़ा शर्त होता है, तो उसमें मग़रिब के टाइम से रातों समेत 3 दिन लगातार एतिकाफ़ करना होगा। ये एतिकाफ़ का पूरा करना वाजिब होता है, और इसमें टूट जाने पर फिर क़ज़ा इसकी भी होती है। तो ग़र्ज़ ये कि ये एतिकाफ़ के मोटे मोटे मसले थे, बाकी और कोई एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से चीज़ हो तो उसको दरियाफ़्त कर सकते हैं।